ایک طرف تو پاکستانی حکومت اور وزارت خارجہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ انڈین لابی نے F-16 طیاروں کی فراہمی میں رکاوٹ کھڑی کی ہے، تو دوسری طرف دیکھا جائے تو خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کو بریفنگ دیتے ہوئے 19 جنوری 2016 میں ایک دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ وہ دعویٰ یہ تھا خواجہ آصف صاحب کا کہ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ پاکستان کے سفیر امریکہ میں بغیر نام لیے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں F-16 طیاروں کی فراہمی میں، یعنی کہ وہ زور دے رہے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پہ بھی اور سینٹ کے ارکان پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے F-16 طیاروں کی فراہمی نہ ہو سکے پاکستان کو۔ اب یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا الزام ہے۔ نام تو انہوں نے لیا لیکن صاف ظاہر ہے کون تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ میں پاکستانی سفیر کون تھے؟ حسین حقانی صاحب تھے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہی خواجہ آصف صاحب یہ پاناما لیکس کے بارے میں جس دن پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا جس میں خطاب کرنا تھا نواز شریف صاحب نے، اسی سلسلے میں جب خواجہ آصف صاحب کی باری آئی تقریر کرنے کی، اور تقریر سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، تقریر جو نواز شریف صاحب کی تھی اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، ٹی وی پہ دیکھا گیا کہ خواجہ آصف صاحب پیپلز پارٹی ہی کے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ کے پاس جاتے ہیں، خود چل کے جاتے ہیں اور تقریباً گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھو۔ اور اس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب کی تقریر کرنے کی باری آتی ہے پارلیمنٹ میں تو خورشید شاہ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، خورشید شاہ صاحب پنجابی میں کہتے ہیں، خوش کر دیتا خورشید شاہ صاحب، کیوں کہ آپ نے عمران خان کو مجبور کر دیا اپنے پیچھے کھڑے ہونے پہ۔ جب یہ پریس بریفنگ کرتے تھے تو عمران خان صاحب پیچھے کھڑے تھے۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو خواجہ آصف پیپلز پارٹی ہی کے نامزد کردہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کو کیا الزام لگا رہے ہیں؟ سنگین الزام ہے ان پہ کہ حسین حقانی صاحب F-16 کی فراہمی میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پیپلز پارٹی ہی سے تعلق رکھنے والے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کے گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھ رہے ہیں۔ اب اس میں بھئی ایک اگر خواجہ آصف صاحب اگر آپ کنونس ہیں، اگر آپ سمجھ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹیز کے دور میں جو پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں وہ F-16 کی جو فراہمی رکی ہے اس میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، تو آپ کو تو پیپلز پارٹی کو منہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک دشمنی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ملک دشمنی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جب آپ کی حکومت PML نواز کی حکومت ڈاواں ڈول ہوتی ہے اور کسی بڑے بحران کا شکار ہونے لگتی ہے تو اسی پیپلز پارٹی کی آپ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ یہ سوال پیپلز پارٹی سے تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر یہ سوال پوچھنا چاہیے خواجہ آصف صاحب سے کہ حسین حقانی صاحب کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ بھی آصف علی زرداری کے بہت قریب رہے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب کا بھی تعلق پیپلز پارٹی سے، وہ بھی آصف علی زرداری کے بہت قریب رہے ہیں۔ ایک طرف آپ اسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف اسی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے شخص کی آپ گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ امریکیوں کی ہٹ درمی بھی ہے اور پاکستان کے مجاز حکام کی نااہلی بھی ہے۔ ہٹ درمی ان کی اس حساب سے ہو سکتی ہے کہ بھائی جب ایک کمٹمنٹ کی ہے تو اب اس سے پیچھے ہٹنے کا کیا جواز ہے۔ دوسرا، پاکستان کا جو اس ڈیل کے وقت مختلف ایشوز کے حوالے سے جو موقف اور کردار تھا اس میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستان ایک تو اس وقت پاکستانی دفتر خارجہ کی جو بری حالت آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ پہلا اس میں سقم تو یہ ہے کہ چونکہ خود فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہے، سرتاج عزیز صاحب کو وزیر اعظم صاحب بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور جو فاطمی صاحب ہیں ایک تو ان کی دلچسپی زیادہ تر بیوروکریٹک چیزوں میں ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کے پرسنل سیکرٹری کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، ان کے اس حوالے سے خیالات بھی بہت فرسودہ ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ ہمارا ہوم ورک فارن آفس کا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فارن پالیسی سے متعلق وہ فارن آفس سے باہر اسٹیبلشمنٹ ہماری طے کر رہی ہے، اور پھر چونکہ
وہ کوآرڈینیشن اور وہ ہم آہنگی بھی نہیں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستانی سویلین لیڈرشپ میں اور پاکستان کے فارن آفس میں. اس لیے امریکہ کے سامنے پاکستان کا کیس بھی زیادہ کوآرڈینیٹڈ انداز میں پیش نہیں کیا جاتا, اور میرے خیال میں F-16 طیاروں کے معاملے پہ بھی یہ کنفیوژن بھی رہی اور یہ غفلت بھی ہوئی. امریکہ میں مختلف ممالک اپنی اپنی لابنگ کے لیے مختلف فرموں کو انگیج کرتے ہیں, ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور ان کے بدلے میں فیس ادا کرتے ہیں. اور یہ قانونی کام ہے, غیر قانونی کام نہیں ہے. جس طرح باقی ممالک یہ کام کرتے ہیں اسی طرح بھارت اور پاکستان بھی امریکہ میں اپنی اپنی لابنگ کے لیے مختلف کمپنیوں کو انگیج کرتا ہے, ان کی خدمات حاصل کرتا ہے اور ان کے بدلے ان کو فیس ایک ادا کرتا ہے. اب دیکھنے میں آیا کہ بھارت امریکہ میں اپنی لابنگ بہتر طریقے سے کیوں کرتا رہا ہے. جہاں اس کی بے شمار اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, وہاں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کمپنی کو آپ نے ہائر کیا لابنگ کے لیے, لابی کے کام کے لیے ہائر کیا, آپ نے ان کو ٹاسک کون کون سے دیے ہیں, کس طرح کی اسائنمنٹ دی ہیں, آپ نے کیا کیا اس کو کہا ہے کہ یہ بھائی یہ کرنا ہے, آپ نے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, فیس آپ کو دے دیں گے. اور اسی طرح سے اب دیکھا جائے تو بھارت اور پاکستان کے انداز میں فرق رہا ہے امریکہ میں لابنگ کے حوالے سے. ایک خاص موقعوں پر دیکھنے میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایسی فرم کو ہائر کیا ہے اور بہت زیادہ پیسے دے دیے ہیں اور اس کو آپ کو فائدہ ہوا ہے, بلکہ کچھ موقع میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت اور پاکستان لابنگ پہ تقریباً ایک طرح کے پیسے خرچ کر رہا تھا, لیکن فائدہ بھارت کو ہو رہا تھا, پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اور ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ جب بھارت امریکہ میں لابنگ پہ کم پیسے خرچ کر رہا تھا, وہ جو لابنگ فرم کو فیس دے رہا تھا, اگر اس کا مقابلہ, اس کا موازنہ پاکستان کے لیے لابنگ کرنے والی کمپنیز کو جو پاکستان فیس دے رہا تھا اس کے ساتھ کیا جائے تو کسی جگہ پہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ بھارت کم پیسے خرچ کر رہا تھا, فائدہ زیادہ لے رہا تھا, اور پاکستان زیادہ پیسے خرچ کر رہا تھا اور فائدہ اسے کم ہو رہا تھا. اب اس میں دیکھا جائے تو ایک وقت میں جب یو ایس انڈیا سول نیوکلیر ایگریمنٹ ہوا تھا, اس وقت میں پاکستانی لابی بھی ایکٹیو تھی اور انڈین لابی بھی ایکٹیو تھی. لیکن ایک بڑی مزیدار والی بات تھی اس میں کہ وہ جو فرم آپ ہائر کرتے ہیں کوارٹرلی بیسس پہ آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں, فیس ادا کرتے ہیں, یعنی کہ سال کے 4 کوارٹر ہوتے ہیں, ایک کوارٹر کے 3 مہینے. تو شروع کے جو 2 کوارٹرز آئے تھے اس میں انڈین لابی جو فرم جس کو ہائر کیا گیا تھا اس کو ایک کوارٹر کے $1,80,000 دیے جا رہے تھے, یعنی کہ 2 کوارٹرز میں $3,60,000 دیے گئے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ یو ایس انڈین سول نیوکلیر ایگریمنٹ سائن ہو گیا, جو تیسرا کوارٹر آیا تو بھارت نے اپنی فیس کم کر دی, $1,40,000 ادا کیے. اس ایک وقت میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان اپنی لابنگ پہ کتنے پیسے خرچ کر رہا تھا. پہلے کوارٹر پہ پاکستان نے $2,70,000 ادا کیے, دوسرے کوارٹر میں پاکستان نے $2,30,000 ادا کیے, تیسرے کوارٹر میں جا کے $4,10,000 فیس دی. یعنی کہ دونوں کا کمپیریزن کیا جائے اس ایک وقت میں جب دونوں لابیز ایکٹیو تھیں امریکہ میں, تو پاکستان اپنی لابنگ فرم کو $1 ملین فیس دے چکا ہوا تھا, جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت نے جس کمپنی کو اپنی لابنگ کے لیے ہائر کیا تھا اس کو $5 لاکھ دیے تھے. اب $5 لاکھ دے کے وہ کامیاب ہو گئے, ہم $1 ملین دے کے بھی کامیاب نہیں ہو سکے. طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ پاکستان جس لابنگ فرم کو ہائر کرتا تھا, جو یہ بات ریکارڈ پہ بھی آئی ہے, ان کا زیادہ تر فوکس رہتا تھا سینٹ کے لوگوں پہ, سینٹ کے ممبرز, سینیٹرز پہ یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو پہ, جبکہ بھارت جو لابنگ فرمز کو ہائر کرتا تھا تو تاکید کی جاتی تھی کہ آپ نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینیٹرز پہ بھی فوکس کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی ریاستی اداروں کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو بھی فوکس میں رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو امریکی ڈپارٹمنٹ ہیں, کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ میں فوکس کیا جا رہا ہوتا تھا, کبھی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں فوکس کیا جا رہا ہوتا تھا, کبھی کامرس ڈپارٹمنٹ میں فوکس کیا جا رہا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ امریکی صدر کے آفس میں کام کرنے والے جو بڑے بڑے افسران تھا ان پہ بھی فوکس کیا جا رہا تھا, جبکہ پاکستان صرف اور صرف ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینیٹرز تک ہی محدود ہو کے رہ گیا تھا. اب اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ ایک طرف تو بھارتی حکومت لابنگ کے لیے کام کر رہی تھی,
लॉबियस्ट हायर कर रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं, वो भी अमेरिका में लॉबिंग कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर एक वक्त में ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में आते हैं, इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने भी एक वक्त में अमेरिका में लॉबिंग के लिए $5,70,000 खर्च किए थे। यानी कि एक तरफ भारतीय हुकूमत लॉबिंग में लगी हुई थी, दूसरी तरफ भारत के जो बड़े बड़े कारोबारी इदारे थे वो भी अमेरिका में लॉबिंग के लिए लगे हुए थे भारत के लिए। बुनियादी तौर पे इस वक्त अमेरिका, भारत और अफ़गानिस्तान एक मखसूस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं और उस पॉलिसी का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ बराह रास्त इक़दाम पे मजबूर किया जाए और इसमें भारत और अफ़गानिस्तान का बराह रास्त किरदार है। अब तक हमें जो इशारे मिले हैं उसके तहत हम ये बिल्कुल बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि इसमें पाकिस्तान से ज़्यादा इन दोनों मुल्कों का हाथ है और इन्हीं की वजह से कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये फ़िज़ा बनी है। और इसका अंदाज़े समझ से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान डिप्लोमेट हैं उनको 3-4 दिन पहले ही मालूम हो गया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कांग्रेस में इस किस्म की मनफी रिपोर्ट आ रही है। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री जो डिवीज़न है या जो टेंशन है उसकी वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात पे भी बहुत हमारा असर पड़ा है। वहाँ हम अपने केस को उस मौसर अंदाज में पेश नहीं कर सके जिस तरीके से हम पेश कर सकते थे। अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे भी वो एक्टिव डिप्लोमेसी हम नहीं कर सके जो होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात को भी उस खुशअस्लूबी के साथ हम आगे नहीं बढ़ा सके। मसलन हिंदुस्तान के फ्रंट को अगर हम देखें तो कुलभूषण यादव की गिरफ़्तारी को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और उसके इदारे अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझती है और उसको अगर सिविल मिलिट्री हम आहंगी होती तो उसको हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़े स्ट्रॉन्ग केस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इस सिविल मिलिट्री तनाव की वजह से बदकिस्मती से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उस मामले को उसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सका। एक और मौके में भी अमेरिका में इंडियन लॉबी बड़ी एक्टिव किरदार अदा कर रही थी। जब ईरान के साथ अमेरिका का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था तो उसके एक ही हफ्ते बाद जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक इदारिया आया था कि अब आपने न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ अमेरिका ने, अब अमेरिका को अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देनी चाहिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। अब उस एक वक्त में क्या हो रहा था कि जो अमेरिका में इंडियन लॉबी काम कर रही थी उस एक वक्त में वो जर्नलिस्टों के बहुत करीब जा रही थी। एक तो ये है कि वो अखबार अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा अखबार है, दूसरा ये है कि ये क्लोज लाइजॉन भी रखते रहे। जो लॉबियस्ट थे जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होती थी वो एक क्लोज लाइजॉन भी रखती थी पाकिस्तानी लॉबियस्ट के मुकाबले में। और उसमें उस इदारे में इस बात पर जोर दिया जा रहा था जिसको इंडियन लॉबी भी हवा दे रही थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क रह जाता है जो एटमी सलाहियत रखता है। अब आपने पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है। उसकी वजह क्या है कि भारत चाह रहा था कि इस खित्ते में चीन की जो बढ़ते हुए असर रसूख है उसको किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। वो इस सूरत में काउंटर करने में बड़ी आसानी होगी अगर पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर दिया जाए। अमेरिका को जो शिकवा शिकायत है वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में क्वाड्रिलेटरल जो कमीशन है उसमें अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान या अमेरिका के तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने भी अपने हिस्से का रोल प्ले नहीं किया, अफ़गान हुकूमत ने भी अपने हिस्से का रोल प्ले नहीं किया, अमेरिका ने भी पाकिस्तान के कंसर्न को एड्रेस नहीं किया और अफ़गानिस्तान ने भी पूरी तरह एड्रेस नहीं किया।
لیکن پاکستان اپنا کیس نہ ان کے سامنے مؤثر طریقے سے پیش کر رہے ہیں نہ دنیا کے سامنے، اس لیے اس میں بھی یہ خطرہ ہے کہ سب کی ناکامی کو صرف پاکستان کی ناکامی سے تعبیر کیا جائے۔ دیکھیں انڈین لابی تو بہت ایکٹیو ہے یہاں پہ، یہ بات تو سب مانتے ہیں، اور وہ ان کی لابی بھی بہت ایکٹیو ہے، ان کی یہاں کمیونٹی بھی بہت بڑی کمیونٹی ہے، ان کا انفلوئنس امریکن گورنمنٹ پہ بہت زیادہ ہے۔ انڈین امریکنز جو ہیں یہاں پہ وہ بہت بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکن اداروں کے وہ ہیڈ سے چیفز ہیں، تو ان کی یعنی انفلوئنس تو ان کا بہت ہے، اور ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو کوئی ملٹری ایڈ نہ دی جائے، کوئی فائنینشیل ایڈ نہ دی جائے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ 7-8 طیارے دینے سے کوئی انڈیا کو کوئی فرق زیادہ نہیں پڑتا، نہ پاکستان کو کوئی فرق پڑتا۔ یہ ایک میسج دینے کی بات ہے کہ پاکستان کو اس وقت میسج دینا ہے کہ جی ہم آپ کو ابھی کوئی ایڈ دے رہے ہیں، نہ ملٹری کے طیارے دے رہے ہیں، نہ، کیونکہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، اور انڈیا کا اس میں بہت ہاتھ۔ اس خطے میں پاکستان ہمیشہ سے ہی امریکہ کا اتحادی رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اتحادی ہونے کا جو فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ امریکہ ذمہ دار ہے، اس بحث میں جائے بغیر ہی یہ بات طے ہے کہ شروع دن سے پاکستان اس خطے میں امریکہ کا اتحادی رہا ہے، جبکہ بھارت اس خطے میں روس کے قریب رہا ہے، اور خاص طور پہ کولڈ وار کے زمانے میں جب سرد جنگ کا دور تھا امریکہ اور روس کے درمیان، بھارت روس سے دھڑا دھڑا اسلحہ خریدتا رہا ہے۔ لیکن جارج ڈبلیو بش کے دور میں امریکہ سرکنا شروع ہوا بھارت کے قریب آنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے ایک بات پکڑ لی تھی کہ اس خطے میں جو چین کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کے قریب آنا پڑے گا۔ جارج ڈبلیو بش کے دور میں یہ بات شروع ہو چکی ہوئی تھی، یہ ہو رہا تھا، اقدامات کیے جا رہے تھے کہ امریکہ بھارت قریب آ جائیں۔ لیکن خاص طور پہ نریندرا مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی، یک تیزی آ گئی، اور دیکھا جائے تو جو یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کو جب باراک اوباما صاحب بھارت کے دورے پہ گئے تھے تو باراک اوباما صاحب اور نریندرا مودی دونوں کھڑے سلامی لے رہے تھے پریڈ کی۔ اس کے بعد انہوں نے اعادہ کیا کہ بھارت اور امریکہ کا اتحاد بڑھے گا، اور بھارت اور امریکہ کی دوستی ہر موسم کی دوستی ہے، سمندر سے گہری ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے۔ اسی ایک وقت میں جب باراک اوباما صاحب بھارت کا دورہ کر رہے تھے اور اس بات کا اعادہ کر رہے تھے، اسی ایک وقت میں جنرل راحیل شریف صاحب چین کا دورہ کر رہے تھے اور چینی قیادت سے ملاقات کر رہے تھے، اور تقریباً اسی بات کا اعادہ کر رہے تھے کہ پاکستان چین کی دوستی ہر موسم کی دوستی ہے، سمندر سے گہری ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو بھارت امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان جو چین کے قریب تھا قربت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد پاکستان نے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کے نام سے ایک نئی فورس بھی بنانے کا وعدہ کیا ہے جو چینی ورکروں کو پاکستان میں تحفظ فراہم کریں گی۔ 10,000 کے قریب جوان اس میں شامل ہوں گے، جس کی ایک کثیر تعداد پاک فوج کے SSG گروپ سے لی جائے گی اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لی جائے گی۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ نریندرا مودی صاحب باراک اوباما کی تعریف کس طرح کرتے ہیں کہ باراک اوباما صاحب امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی پہ گئے ہوئے، کیونکہ جان ایف کینیڈی بھی نریندرا مودی کے بقول یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے میں اگر امریکہ کا کوئی نیچرل اتحادی ہے تو وہ بھارت ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نریندرا مودی کہتے ہیں کہ جس طرح جان ایف کینیڈی سوچتے تھے بھارت کے بارے میں، اسی انداز میں اسی طرح سے باراک اوباما بھی بھارت کے بارے میں اسی طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اس خطے میں خوشحال کرنے کے لیے جتنی حمایت کی ضرورت ہے ہم دیں گے۔ اور اسی حوالے سے باراک اوباما صاحب نے نریندرا مودی صاحب سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کے لیے بھارت کے لیے بھرپور حمایت کریں گے، اور سپورٹ جتنی چاہیے ہوگی سپورٹ ملے گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو چین بھی مستقل مندوب ہے، چین اس موو کی مزاحمت ضرور کرے گا، لیکن باراک اوباما صاحب وعدہ کر رہے ہیں نریندرا مودی صاحب کے ساتھ۔
پاکستان امریکہ کے تعلقات جیسے بھی ہوں، سرد موری کا شکار ہو یا کوئی گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہو، اچھے ہوں یا بگڑ رہے ہوں، یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی حکمران امریکی دورے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک شو کیا تھا، 2002 سے لے کر جون 2015 تک ہمارے حکمرانوں کے جو امریکی دورے تھے ان پر 1.60 ارب روپے خرچ ہوئے۔ 1.60 ارب روپے خرچ ہوئے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں صدر پرویز مشرف بھی آتے تھے، صدر آصف علی زرداری بھی آتے تھے، وزیر اعظم شوکت عزیز بھی آتے تھے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی آتے تھے، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی آتے تھے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان میں سے بے شمار صدر اور وزیر اعظم وہ تھے جو اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد ان کو بے چینی لگی ہوتی تھی، کسی طریقے سے یا تو امریکہ یاترا کی جائے یا سعودی عرب عمرے پہ چلا جائے گا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ شاید اقتدار سنبھالنے کے بعد جو پہلی قومی ذمہ داری ہے ان حکمرانوں پہ وہ ہے امریکہ کی یاترا کسی ایک طریقے سے۔ اور جب یہ امریکہ کی یاترا کرتے تھے یا کرنے جاتے ہیں اب بھی، تو ایسے لگتا ہے جیسے خوشی کی انتہا نہیں رہی، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اس دورے کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں بڑی توقعات ہیں اس دورے سے۔ جب دورہ ختم ہوتا ہے تو وطن واپسی پہ فوراً سے پہلے ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دورہ ضرور سے زیادہ کامیاب ہوا۔ اب کامیاب ہوا دورہ یہ کافی نہیں ہے کہ ضرور سے زیادہ کامیاب ہو گیا، اب اس کا کوئی حصول ہے کہ نہیں، اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک طرف۔ اور اسی طرح جو 60 ڈیلیگیشن جاتے ہیں، چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، ان کی بھی ایک ہی خواہش رہی ہے کہ کسی غیر ملکی دورے میں جانا نصیب ہو کہ نہ ہو، امریکی دورے میں جانا نصیب ہونا چاہیے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ کئی حکمرانوں کا تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، ان کے خواب کی تعبیر تھی امریکی صدر کو وائٹ ہاؤس میں ملنا، اس سے ہاتھ ملانا، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنا اور بیٹھ کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی۔ اب اسی طرح جو ڈیلیگیشن ساتھ جاتے تھے ان کی بھی خواہش ہے، شاید ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، ایک دو کو تو میں جانتا ہوں، جن کو شاید ایک دو رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ اب دیکھنے میں آیا کہ جہاں پاکستانی حکمران امریکی دورے میں جوش و خروش کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں، ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں، میں نے آج تک کسی امریکی صدر کو، کسی امریکی حکمران کو اس جوش و خروش میں دیکھا ہی نہیں کہ یار اس کو کوئی محسوس ہو رہا ہو کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو رہی ہے، کہ اس کے لیے کوئی خوشی کا مقام ہے کہ پاکستانی صدر آیا ہوا یا پاکستانی وزیر اعظم آیا ہوا۔ اب دوروں پہ جو 1.60 ارب روپے خرچ کیے، ہم نے تو کبھی حساب لینا نہیں کہ جناب اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ جو آپ لینے گئے تھے، جس مقصد کو لینے گئے تھے، وہ مقصد آپ کو ملا کہ نہیں ملا، وہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، تعلقات میں بہتری آئی کہ نہیں آئی، کچھ اپنے لیے منوایا یا ساری ان کی مان کے آ گئے آپ؟ کیونکہ ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے وہ بھی کرنا ہے۔ ہماری تو خیر پسلی نہیں ہے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ جی آپ کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہم تو مانگنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ دیکھیں، اسے نہ تو امریکہ کی ہٹ دھرمی کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی پاکستانی حکام کی اور پاکستانی رہنماؤں کی نااہلی، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ امریکی مفاد ہے۔ امریکی انتظامیہ، کانگریس جس انداز میں اپنے مفادات کو ڈیفائن کرتی ہے، اگر تو پاکستان یا کوئی بھی ملک جس کے ساتھ ان کا لین دین ہے وہ ان مفادات کی براری میں تعاون نہیں کر رہا کانگریس کی نظر میں، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کانگریس میں اس ملک کے خلاف بہت ساری لابیز بھی سرگرم ہوں، اس وقت پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے متعلقہ ملک کو امداد فراہم کرنا، اور خاص طور پہ پھر ایسے حالات میں جب امریکی صدر مکمل طور پہ کانگریس کے رحم و کرم پہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اکثریت اس کی مخالف جماعت کی ہے۔ ان کی بھی بہت ناکامی تو ہے، لیکن یہ کہ ناکامی کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جی پورے ریجن میں جو پاکستان کی پالیسی ہے ایز اے پولیٹیکل
गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, उसकी भी एक तरह से ये नाकामी है कि ये अमेरिकन जो है अपनी पॉलिसी इन्होंने चेंज की है। जहां अमेरिका को मनाने के लिए हमारे सदर हों या वज़ीर आज़म हो, वो अमरीकी दौरे के ऊपर पिछले जो 15-16 साल की मैंने आपको बात की है, 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अमेरिका माने ना माने, इस तरह के बेशुमार 1 अरब 60 करोड़ आने वाले वक्तों में भी खर्च हो रहे होंगे, उसका फ़ायदा हो ना हो। इसके अलावा अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, और उसके अलावा जो 6 कौंसल जनरल ऑफिस हैं, और उसके अलावा जो 2 और फॉरेन मिशंस हैं पाकिस्तान के, पिछले कुछ सालों में 7 अरब रुपए खर्च किए गए। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये शौक़ के लिए तो नहीं किया जा रहा, ये 7 अरब किस मद में खर्च हुए? भाई सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें, उनके अलाउंसेस, उनके बोनसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अखराजात होते हैं वो, और इसके अलावा जो किराए पे इमारतें हासिल की जाती हैं उनका किराया, उस मद में जो खर्च हुए, और इसके अलावा जो सफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए घरों जो किराए पे लिए जाते हैं उनका खर्च। अभी कुछ सालों में 7 अरब रुपए सिर्फ पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल जनरल्स जो अमेरिका में हैं उन पे खर्च हुए। इसके अलावा एक और ख़र्च है, किसी एक वक्त में मैंने शो भी किया था और उसमें डिटेल भी बताई थी, लेकिन आज मैं सिर्फ अमेरिका के हवाले से वो बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक किराए पर ली जाने वाली गाड़ियाँ, रेंट अ कार, इस पर सिर्फ अमेरिका में 46 करोड़ रुपए खर्च किए गए पिछले कुछ सालों में। रेंट अ कार, किराए पे हासिल की जाने वाली गाड़ियों पर 46 करोड़ रुपए किराया दिया जा चुका है। अब ये गाड़ियाँ कब हासिल की जाती थी? जब कोई सदर अमेरिका का दौरा कर रहा होता था, या कोई वज़ीर आज़म अमेरिका का दौरा कर रहा होता था, या कोई डेलीगेशन अमेरिका का दौरा कर रहा होता था, या कोई वजारत ख़ारजा के लोग अमेरिका का दौरा कर रहे होते थे। ये उस वक्त गाड़ियाँ ली जाती थी, और जितनी भी गाड़ी की डिटेल में डॉक्यूमेंट देख रहा था, ज़्यादा तादाद मर्सिडीज़ बेंज की थी। सिर्फ जो न्यूयॉर्क में जो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान का फॉरेन मिशन है, और न्यूयॉर्क में जो कौंसल जनरल का ऑफिस है, कुछ सालों में 870 गाड़ियाँ ली गई किराए पर। और इसी तरह वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, उसके लिए 117 गाड़ियाँ मुख्तलिफ वक्तों में किराए पे हासिल की गई, और वो भी मर्सिडीज़ बेंज, ज़्यादातर सेडान्स भी होती थी लेकिन मर्सिडीज़ बेंज गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती थी। अब ये क्यों मजबूरी है कि आपने वहाँ जाकर रेंटा कार की गाड़ियाँ, और वो इतनी महंगी गाड़ियाँ लेनी है? हो सकता है सफारतकारों के लिए या पाकिस्तानी डेलीगेशन चाहे सदर के साथ गया हो या वज़ीर आज़म के साथ गया हो, ज़रूरत हो उनकी, लेकिन आपने देखना कि नतीजा क्या निकला। आप तो वहाँ पे जाके मर्सिडीज़ गाड़ियों में फिरते रहे। अब हमें क्या पता कि अमरीकी इंतज़ामिया के लोगों से आप मिल रहे होंगे, बिल्कुल मुलाकातें हो रहे होंगे, उसके अलावा क्या कर रहे होंगे? क्या वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं जहाँ से हमें पता चले कि ये शॉपिंग करने कौन जा रहा था उसी गाड़ी में जो गाड़ी किराए के लिए हासिल की गई थी? अब ये 46 करोड़ रुपए कुछ सालों में गाड़ियों के किराए पे खर्च करना, वो भी अमेरिका में, जो पाकिस्तानी फॉरेन मिशन अमेरिका में काम कर रहे हैं, या तो कोई नतीजा हमें मिल रहा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा हो, तो 46 करोड़ छोड़ें, 1 अरब 46 करोड़ रुपए खर्च कर दें। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी बातें उस तरह से नहीं मानी जा रही होती, या तो फिर हम गलत डिमांड कर रहे हैं, हमारे मुतालबात ही ठीक नहीं हैं, हमारे मुतालबात ही नाजायज़ हैं, जो अमेरिका क्यों माने। लेकिन हम जब कहते हैं, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम जायज़ मुतालबा करते हैं, अब ये कैसा जायज़ मुतालबा है कि अरबों रुपए आप दौरों पे खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए आपके पाकिस्तानी फॉरेन मिशन जो अमेरिका में है वो खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की किराए की गाड़ियाँ हासिल की जा रही हैं, लेकिन वो क्या मकसद हासिल ही नहीं हो रहा। हम फिर देख रहे हैं कि जब अमेरिका का दिल चाहता है F-16 की तैयारियों की फराहमी रोक देते हैं, जब उनका दिल चाहता है हम पे सैंक्शन लगा देते हैं, जब उनका दिल चाहता है हम पे कंडीशन लगा देते हैं। फिर तो ऐसे लगता है जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर तो सोच दूसरी तरफ चली जाती है, और ये सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है। या फिर हमारी जो वजारत ख़ारजा है, जो हमारे सफारतकार हैं, जो हमारे डिप्लोमेसी है, या हमारे हुक्मरान हैं, या वो जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, वो कोई पॉलिसी इस तरह की बना ही नहीं सके कि जिससे हमें फ़ायदा हो सके। हमें यही सुनने को मिलता है कि अमेरिका ने ये कर दिया, और कहा जा रहा है कि साल से फ्रॉम द डे वन हम नेचुरल एलाइज़ हैं, हम नेचुरल इत्तेहादी हैं अमेरिका के। अब उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इसका हम अंदाज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान जितना हुआ इसका हम सबको अंदाज़ा है।
امریکن پاکستانی جو لابنگ فرمز رہی ہیں ہماری، وہ زیادہ تر شخصیات کی لابنگ کرتی رہی ہیں. اور یعنی ایک مثال میں آپ کو بینظیر بھٹو کی دی تھی، جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تب بھی وہی لابسٹ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ حکومت سے باہر چلی جاتی ہیں تو وہ وہی لابسٹ ان کے لیے پرائیویٹلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری لابنگ میں بہت فرق ہے. یعنی یہ حکومت اسٹیٹ کی اور ایمبیسی کی اور گورنمنٹ کے لابیسٹ نہیں ہوتے، یہ پرسنالٹیز کے لابسٹ ہوتے ہیں. انڈین لابنگ کا ڈفرینٹ ہے بالکل طریقہ. وہ وہاں سے فارن منسٹری ان کی اپوائنٹ کرتی ہے. وہاں کوئی ایک پرٹیکولر کوئی خاص نام آدمی نہیں ہوتا جس کے لیے وہ لابنگ کریں. وہ اپنے ملک کے لیے لابنگ کرتے ہیں، پالیسیز کے لیے لابنگ کرتے ہیں. اور وہ یہاں پہ جو امپورٹنٹ امریکن جو انڈینز ہیں جو کہ بڑی بڑی پوزیشنز میں، ان کو استعمال کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، اپنے انڈینز کو یہاں بلاتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. مطلب بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے. تو ان کی افیکٹو ہے بہت لابنگ، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی لابنگ تو بالکل نہیں ہے. کہ امریکہ میں جو پالیسیاں بنتی ہیں، جس طرح قومی مفادات ڈیفائن ہوتے ہیں، اس پہ کسی بھی ملک کی داخلی سیاسی صورتحال اثر انداز نہیں ہوتی. اس کا اندازے سے بھی لگا لیں کہ جس وقت سوویت یونین کی افواج افغانستان سے نکل گئی تھیں، اس کے فوراً بعد پاکستان پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی اس کے نیوکلیئر پروگرام کو بنیاد بنا کے. اس سے پہلے نیوکلیئر پروگرام پاکستان کا موجود تھا، لیکن دوست و دور نے یہ کہہ کے پابندی لگانے سے انکار کر دیا تھا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان میں امریکی مفادات بہت زیادہ اہم ہیں پاکستان کے ایک نیوکلیئر پروگرام سے. تو لہٰذا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے پارلیمانی اراکین کی اکثریت جس پالیسی میں بھی اپنا قومی مفاد سمجھے گی اس کو وہ فالو کرے گی، قطع نظر اس کے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، آمریت ہے، فوجی حکومت ہے یا سویلین حکومت ہے، یا سویلین فوجی حکومت کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے. وہ متعلقہ ملک کو اپنے مفادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر وہ کام کرنے پہ آمادہ ہوں گے جو ان کے مفاد میں جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس ملک میں کس نوعیت کا سیاسی نظام چل رہا ہے، آیا اس ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی موجود ہے یا نہیں. یہودی لابی جو ہے بڑی سب سے امپورٹنٹ لابی ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ پیسے بہت خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں. بزنسز جو ہے وہ اس میں ان کا اتنا ریچ ہے اسرائیلیز کا اور یہودیوں کا کہ تمام بڑے بڑے بزنس جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں، اس میں یا تو یہودیوں کی ہے یا ان کے شیئرز ہیں. ان کے لوگ جو ہے وہ کانگریس مین کو، سینیٹرز کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، تو پھر وہ خریدتے ہیں، انفلوئنس خریدتے ہیں، جس کو یہاں کہا جاتا ہے کہ بائی دی انفلوئنس. اور یہی کام کئی سالوں سے انڈینز بھی کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں، ہوتے بھی ہیں تو ہمارے اپنے ہی لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتے، وہ کسی اور کو کیا دیں. جیسا کہ میں نے ایک مثال دی کہ $6-7 ملین حسین حقانی صاحب کے زمانے میں آئے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گئے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اصل بات تو انفلوئنس ہی ہے. یہاں پہ پیسے کس کے پاس ہیں، خرچ کتنے کر رہا ہے وہ، اور کس مقصد کے لیے کر رہا ہے. وہ اپنا مقصد سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور پھر مقصد وہ اپنا اچیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اس طرح کے کوئی سسٹمیٹک طریقہ نہیں. F-16 طیاروں کی فراہمی روک دی گئی ہے. یہ سفارتکاروں کی ناکامی ہے، وزارت خارجہ کی ناکامی ہے، حکمرانوں کی ناکامی ہے، یا پالیسی ساز اداروں کی ناکامی ہے؟ یہ اب دیکھنا پڑے گا. ایک طرف دیکھا جائے تو وہاں کا کانگریشنل سٹاف امریکی وہ پاکستان آتا ہے تو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئر طارق فاطمی صاحب ان کو جا کے ملتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ امریکی کوئی چپڑاسی بھی آ جائے تو ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں جا کے ملنا چاہیے. پروٹوکول اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ڈپلومیٹک نارمز اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ڈپلومیٹک پریکٹس میں یہ بات رہی ہے کہ نہیں رہی. اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تو پاکستانی فوج کا سپہ سالار جب پاکستانی سفارت خانے میں، امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو ایک صاحب وہاں پر گھس آتے ہیں. اب اس کے بارے میں یہ تعین نہیں ہو سکا، معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں دعوت داماد دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا. اس کے بعد دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت جب امریکہ میں اپنے لیے لابنگ کرتے ہیں تو کس انداز میں لابنگ کرتے ہیں.
اور دونوں کی لابنگ کا فائدہ بھارت کو اور پاکستان کو کس کس حوالے سے ہوتا ہے؟ ہم لابنگ کرنے میں بہتر ہیں کہ بھارت لابنگ کرنے میں بہتر ہے؟ نتیجہ تو یہ بتاتا ہے کہ بھارت لابنگ کرنے میں بہتر ہے. اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری لابنگ کرنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، یا ہم جو کام دیتے ہیں لابیسٹ کو وہ کام ہمیں ٹاسک دینا آتا ہے کہ نہیں آتا. کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ بھارت اور پاکستان کے انداز میں ذرا فرق تھا. بھارت کا انداز ذرا افیکٹو ہوتا ہے، وہ مختلف جگہوں پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ پاکستان صرف سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پہ فوکس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھا ہے تو بھارت کو ایک اور امتیاز بھی حاصل ہے کہ بھارتی حکومت تو اپنی جگہ پر امریکہ میں اپنے لیے لابنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں وہ بھی امریکہ میں بھارت کے لیے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے صدر اور وزیر اعظم بے چین رہتے ہیں کہ کسی طرح کیسے امریکہ کی یاترا کر لی جائے، اربوں روپے خرچ بھی کر دیتے ہیں یاترا پہ، لیکن اس یاترا کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہیں. پھر ہم وہی گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، امریکہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، امریکہ کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. عورتوں کی طرح ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم میں کون سی خامی ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جو مقاصد تھے وہ حاصل کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے. اور سفارت خانے کی طرف دیکھا جائے، قونصل جنرل کی طرف دیکھا جائے، جو پاکستان کے فارن مشن ہے امریکہ میں، وہ دیکھا جائے تو وہاں وہ اخراجات اربوں روپے کے ہو رہے ہیں. لیکن وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کس قسم کی کمی ہے؟ کیا امریکہ اور ہمارے درمیان کوئی ایسا سٹینڈ آف ہے کہ جس کی جو ریزالو ہی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جگہ پہ اڑے رہیں گے، امریکہ اپنی جگہ پہ اڑا رہ جائے گا، اور نقصان بالآخر ہمیں ہی ہوگا. اب F-16 کا معاملہ ہے کہ F-16 طیارے ہمیں سبسڈائزڈ ریٹس پہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. وہ جو سٹافر آئے تھے، جو کانگریس کے ملازم آئے تھے پاکستان میں، اسی مہینے آئے تھے، انہوں نے تو یقین دلایا تھا کہ جناب آپ کو ہر قسم کی جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں اور جو آپ کو ایڈ ہے ملتی رہے گی. ان کے جانے کی دیر تھی، وہ کانگریس نے سینکشن لگا دی، مزید کنڈیشنیں لگا دی. اب یہ تو حال ہے ہمارے یہاں پہ.